تو اب آگے اس میں یہ بتائیے گا عطا طاہر صاحب، آپ نے دوپہر میں یہ کہا تھا کہ جو پہلے سے سزا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس والی، وہ جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد یہ سزا شروع ہوگی. سزائیں تو کنکرنٹ نہیں ہوتی کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں؟ دیکھیے، جب سزائیں کنکرنٹ ہو تو یہ درج ہوتا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ کنکرنٹ ہے، اور یہ پچھلی جو ابھی وہ سینٹنس سرو کر رہے ہیں یہ سائملٹینیسلی اس کے ساتھ چلے گی. مگر جب فیصلے میں ایسی چیز نہیں ہے تو لیگلی میری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ یہ سزا وہ پہلی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، بیکاز یہ لکھا نہیں ہوا کہ یہ کنکرنٹ ہے. صحیح ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائے گا کہ سزائیں تو ہو گئی ہیں، اب واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا اس میں یہ بھی ذرا بتائے گا. اور ظاہر ہے ایک اہم معاملہ جو آپ کے لیے بھی ہوگا بطور ریاست، بطور فریق اس میں، کہ یہ سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسٹین کر پائیں گی؟ کیونکہ پہلے بھی جو سزائیں ہوئی ہیں خان صاحب کو، اس میں توشہ خانہ ون تھا، یا اس میں عدت میں نکاح والا کیس تھا، سائفر والا معاملہ تھا، وہ دو سزائیں ختم ہو گئیں، ایک میں سزا معطل ہے. یہ سزا وہاں پہ سسٹین کر پائے گی، اسٹینڈ کر پائے گی؟ دیکھیے، میرے نزدیک یہ اوپن ان شٹ کیس ہے، اور لیگلی ان کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو. یہ کیا کہیں گے کہ ہم نے انڈر ویلیو نہیں کیا، ہم نے گفٹ ریٹین نہیں کیے، ہم نے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. سارے کاؤنٹس پہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ پروو ہوتا ہے، فراڈ پروو ہوتا ہے. تو ان کے پاس اپنے دفاع میں ہے کچھ نہیں. اور جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس طرح یہ ایک irrefutable ایویڈنس پہ بیسڈ کیس ہے. تو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ، اور مجھے یہ بالکل امید بھی ہے اور قانونی طور پہ میں مضبوط سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے، اپیل ایکسیپٹ کروانے کے اسٹرانگ گراؤنڈ موجود نہیں ہیں. مگر اس ملک میں آپ کو بتاؤں ایک اور سلسلہ اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قانون سے مبرا نہیں ہے. آپ اگر پوری سیریز دیکھیں، جنرل فیض حمید کا فیصلہ آنا، وہ بھی 15 ماہ اس کا ٹرائل چلا. جسٹس جہانگیری والا فیصلہ آنا جس میں انہوں نے ایک پرچہ ہی نہیں دیا ہوا تھا، فیل تھے، اور رول نمبر نام چینج کر کے اگلے سال امتحان دے کے انہوں نے ڈگری اپنی حاصل کی. اسی طرح 9 مئی کے اور باقی کیسز ہیں. یہ بالکل اتفاقاً ایک ٹائم اس کا ایسا ہے کہ یہ سارے ایک ٹائم پہ رائپ ہوئے ہیں کہ 2 ڈھائی 3، کسی پہ 15 ماہ گزر گئے ہیں. مگر یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کوئی بھی ایلیٹ قانون سے مبرا نہیں ہے. قانون کی گرفت میں آئے گا جو غیر قانونی کام کرے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ یہ جو سزائیں آگے پیچھے بہت ساری اکٹھی ہو رہی ہیں، جو فیصلے ایک دم سے آگے پیچھے آ رہے ہیں، یہ اتفاق ہے؟ کوئی اس میں کوئی ایسی حکمت عملی یا پالیسی نہیں ہے کہ ایک دم سے سزائیں دلوانی ہیں؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، کیسز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، 2 سال 15 ماہ، کسی کا 1.5 سال، کسی کا 3 سال. دنیا میں یہ کیسز مہینوں میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک کے اندر ایک نیریٹو یہ ہے کہ کوئی بھی ایلیٹ، کوئی بھی بندہ جو جتنا بھی وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، قانون سے مبرا کوئی نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا آپ نے کہا تھا نا کہ ضمانت جو ہے ان کی اس کی گراؤنڈ یہ نہیں وہاں پہ بنا پائیں گے ضمانت کے لیے، تو وہ تو ضمانت کا کیس لگے گا تو وہاں گراؤنڈ بنے گی. پہلے بھی جو ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے 26 آئینی ترمیم کے بعد، ابھی تک وہ بھی ان کا نہیں لگ سکا. تو یہ ضمانت بھی لگتے لگتے کئی سال لگ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ لمبے عرصے کے لیے فی الحال عمران خان صاحب جیل میں ہی ہیں. دیکھیں، ایک تو اب وہ گڈ ٹو سی یو والا معاملہ نہیں ہے کہ کیوں توڑی جائے. 150 بندہ لائن میں لگا اپیل کے لیے، اس کی لائن توڑے میں آگے ہوں جی عمران احمد خان نیازی میری پہلے لگائیں اپیل. یہ جو ان کو آتیں پڑی ہوئی تھیں ان کورٹس کی، وہ تو اب ہو نہیں سکتا. اپیل نے اپنے ٹائم پہ لگنا ہے، میرٹ پہ لگنا ہے، اور برابری کی سطح پہ لگنا ہے. جب باری آئے گی تب لگ جائے گی اپیل. اور دوسرا ملاقاتوں کے حوالے سے بھی پالیسی وہی ہے کہ اب ملاقاتیں وغیرہ بھی نہیں کروائی جائیں گی کسی صورت بھی؟ ملاقات قانون کے مطابق ہونی ہے. ملاقات نہ ان کی خواہش کی پابند ہے نہ ہماری خواہش کی پابند ہے. ملاقات دیکھیے، عظما خان صاحبہ، انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی، ان کی ملاقات کرائی گئی، انہوں نے بھی باہر آ کے وائلیشن کر دی، ان پہ بھی کاٹا لگ گیا. قانون کے جیل مینول، جیل رولز کے مطابق ملاقاتوں کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. اس کی خلاف ورزی ہوگی تو ملاقات نہیں ہوگی. اس میں بہتری لانی ہے، اپنے کانڈکٹ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے الفاظ سے ثابت کریں کہ قانون کی پاسداری کرنے کے قابل ہیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں فی اس الحال معاملے تو کو. اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے پنڈی کے اندر جو ہے ایک مجمع لگتا ہے، منگل کو بھی جمعرات کو بھی وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہوتے ہیں، خان صاحب کی فیملی بھی آتی ہے. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یا پھر اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو خان صاحب کو کسی اور جیل میں شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی تجویز بھی ہے؟ دیکھیں، ایسی تو کوئی تجویز نہیں ہے، اور دوسرا یہ مجمع بھی اب نہیں لگے گا. اب تو یہ پہلے بیریئر پہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. پہلے بیریئر کے پاس ہی ان کو روک لیا جاتا ہے کہ یہ جیل کے باہر اگر تمام 400 قیدی یہ طے کر لیں کہ ہم نے مجمع لگانا ہے اور تماشا لگانا ہے اور ہماری فیملیز بھی آئیں گی اور لوگوں کو لے کے آئیں گی 50 50 60 60 کو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جیل کے باہر آپ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں. تو لا از کلیئر. آپ اپنے ایکشن سے ثابت کریں کہ آپ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. آپ یہ کرتے رہیں گے تو کوئی ملاقات نہیں ہوگی اور مقدمات بھی درج ہوں گے.
تو عطا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج عمران خان صاحب کی طرف سے جیل سے جو پیغام آیا ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کے حوالے سے پیغام آیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے, دوسرا انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو یہ پیغام بھیجا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ فوری طور پر سڑکوں پر نکلا جائے. تو اگر تحریک انصاف پھر ایک بھرپور مزاحمت کی طرف آتی ہے, سڑکوں پر نکلتی ہے, تو پھر کیسے نمٹے گی وفاقی حکومت اس سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس وہ معاملہ رہا نہیں ہے. کوہاٹ کا جلسہ, پشاور کا جلسہ, حکومت ہوتے ہوئے, وسائل ہوتے ہوئے, انتظامیہ پولیس ہوتے ہوئے, انہوں نے کوئی لاکھوں بندہ وہاں پہ نہیں آ گیا, گراؤنڈ خالی تھا, اسپیسز تھی بیچ میں, بہت کامیاب کوئی انقلابی جلسے نہیں تھے. اور دیکھیے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کو عوام نے مسترد کر دیا ہوا ہے. تو یہ تو اب ایجوٹیشن والا معاملہ ہے نہیں, انہوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس, جنا ہاؤس کو آگ لگا کے دیکھ لی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے دیکھ لیا کہ ملک کو ڈیفالٹ کیا جائے. انہوں نے گالم گلوچ کر کے دیکھ لی ہے. تو اب مزید کیا کر لیں گے؟ پی ٹی آئی بند گلی میں جا چکی ہے, ایجوٹیشن از ڈیڈ, بندے نکل نہیں رہے. جو فوج کے خلاف ان کا بیانیہ ہے کیونکہ فوج نے جنگ جیتی بھی ہے, اور ان کی آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب گیدڑ بھبکیاں ہیں اور یہ بیانات ہی ہیں جن پہ یہ زندہ ہے. اور اگر یہ پھر سے نکل آتے ہیں ایک مارچ لے کے خیبر پختونخوا سے, تو کیا کیا جائے گا؟ آنے دیا جائے گا یا سختی ہوگی؟ اب ملک کی مرتبہ کیا یعنی کہ سختی سے نمٹیں گے؟ اکنامک انڈیکیٹر سٹیبل ہو رہے ہیں, ملک کی لوگ تعریف کر رہے ہیں, ڈپلومیٹکلی پاکستان ریلیونٹ ملک ہے, ایک طاقتور ملک الحمدللہ سمجھا جاتا ہے. باہر یہ امیجز جانا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرو, بسوں کو آگ لگی ہوئی ہے, سڑکیں بند ہیں, جلاؤ گرا ہو رہا ہے, لوگ ڈنڈے اور اسلحہ لے کے نکلے ہوئے ہیں, یہ امیجز پاکستان کے باہر انویسٹرز کو ہم اب نہیں جانے دیں گے. اسٹیبلٹی کی طرف ملک چل پڑا ہے. یہ آئیں گے, پرچے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, اور کسی صورت بھی نقش امن نہیں کرنے دیا جائے گا. کرنا ہے جلسہ پشاور, کوہاٹ, مردان, لورالائی میں کرے جا. ایک اور راستہ بھی آج آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, ایک اور آپشن بھی آج رکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی طرف سے چل رہا ہے. ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے جسے محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, اسے ہیڈ کر رہے ہیں. آج اے پی سی جو تھی, اے پی سی تو نہیں, ملٹی پارٹی کانفرنس تھی, اس سے یہ پیغام سامنے آیا ہے کہ مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, اور میاں نواز شریف صاحب اس میں رول پلے کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا رول پلے کریں, جماعت اسلامی کے امیر جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ اپنا رول پلے کریں, اور خان صاحب سے ملاقات بھی ان کی کروائی جائے, محمود اچکزئی صاحب کی. وہ ایک مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی الاؤ کی جائے گی کہ ملاقات ہو جائے خان صاحب کے ساتھ بھی اور معاملہ آگے بڑھے؟ جو فوج کو, فوجی قیادت کو وہاں پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ گالیاں دیتے ہیں, ملکی سلامتی کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں, انڈیا میں بیانات لگواتے ہیں, اس پہ معافی مانگیں, اس پہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں, تو پھر ٹھیک ہے سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا جس فوج نے جنگ جیتی ہو اس کو برا بھلا کہیں, اس کے خلاف انڈیا میں پروپیگنڈا کریں, افغانستان میں پروپیگنڈا کریں, اور پھر کیا سیاسی بات چیت کرنی؟ نہیں کرتے ہم بات چیت. سیاسی بات چیت سیاسی مخالفت میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف بیانیاں بنائیں, چلے ڈسون کر دینا. لندن میں بیٹھے کہیں جی فلاں بندہ جو ہے یہ لندن میں ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے فلاں بندے کو ڈسون کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے ان کے بیانیے کو, اور ہم فوج کو مقدم سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج نے جو جنگ جیتی ہے, پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا ہے, تو ہم فوج پہ تنقید نہیں کریں گے. کہہ دیں ہم بات چیت کر لیتے ہیں, جب تک اس پہ معافی نہیں مانگتے, شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے, کوئی پولیٹیکل بات چیت نہیں ہے. معافی کس سے مانگیں؟ عسکری قیادت سے معافی مانگیں یا حکومت سے مانگیں؟ پاکستانی قوم سے مانگے, پاکستانی قوم سے مانگے, جن کے جذبات کو روز مجروح کرتے ہیں. کیونکہ گزشتہ روز جو ہے اڈیالہ جیل کے علاوہ جو لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت قائد ہے کوٹ لکھپت جیل میں, ان کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا تھا کہ مفاہمت ہو, مذاکرات ہو, بات چیت ہو, اس سے مسائل کو حل کیا جائے. وہاں سے بھی ایک مفاہمت کا پیغام آ رہا ہے. تو اس سے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جڑی ہیں معافی سے, تبھی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, ورنہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروعات ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ فوج, قومی سلامتی, فوجی قیادت اور ملک کے جو سینسٹیو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو یہ جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں, اس پہ معافی, اس پہ شرمندگی, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کو دہرائیں, تو ٹھیک ہے چلیں کوئی سٹارٹ ہو سکتا ہے, کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ تحریک انصاف اب گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی چیلنج جو ہے وہ پوز نہیں کر سکتے, کسی قسم کی تھریٹ اب وہ آپ کے لیے نہیں رہی؟ نہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, یہ اب نہیں کر سکتے, مجھے پورا یقین ہے, کیونکہ ورنہ یہ اپنے صوبے میں اچھے جلسے کر لیتے ہیں, ان کے پاس وہاں پہ اسٹریٹ پاور ہے ہی نہیں. اچھا, فائنلی یہ بتائے گا عطا طاہر صاحب کہ ایک انٹرنیشنل سٹوری ہے, ایک ایشو ہے, امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے پاکستان سے, جو غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے قیام کے حوالے سے پاکستان نے کچھ سوالات ہم سے پوچھے ہیں, بات چیت جو ہے وہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ معاملات ٹھیک طرف بڑھ رہے ہیں, تو ہم جوائن کریں گے آئی ایس ایف کو, اور اس میں کیا یعنی کہ پاکستان کے کنسرنز کیا ہیں ابھی جو ہم نے ان سے پوچھے ہیں, اور کنڈیشنز کیا ہوں گی جس میں پاکستان جوائن کر سکتا ہے؟
देखिए ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर है, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। ये एक मामला है जो सेंसिटिव मामला है। जो भी होना है अब वो यूएन के मैंडेट के तहत ऑब्वियसली होना है। जो भी होना है उसकी कोई टीओआर कोई क्लैरिटी होनी है उसके ऊपर। मगर रेस्ट अश्योर्ड जो भी होगा, इवन तो मैं कह रहा हूं कि कबल अज वक्त है, प्रीमेच्योर है इस पे कमेंट करना, एंड वन शुड बी कॉशियस। मगर जो भी होगा वो पाकिस्तानी अवाम, फलस्तीनी अवाम और गजा के शहरियों की उमंगों के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिन्होंने बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम दे दिया है कि अगर मुज़ाकरात या बातचीत होनी है तो उसके लिए जो 9 मई को हुआ और उसके बाद जो अस्करी क़यादत के हवाले से, वो अस्करी क़यादत जिसने जंग जीती है उसके हवाले से जो बयानात दिए जाते रहे, जो उनके लिए एक सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही, उस पर वो मुआफ़ी अगर मांगते हैं तो फिर बातचीत के लिए माहौल बन सकता है, बातचीत के लिए मामलात आगे बढ़ सकते हैं।